ریٹائرمنٹ کے بعد نوید صاحب کی زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ جن بال بچوں کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، اب وہ لوگ انہیں اجنبی اور حقارت امیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ زندگی کے کس مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہیں بھرے پورے گھر اور شہر کے شور ہنگامے میں بھی سناٹے کا گمان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتے اگر ان کی بیوی زندہ ہوتی تو کیا ان کی نگاہیں اس طرح بدل جاتی؟ گہری رفاقت اتنی آسانی سے بے اتنائی میں تبدیل ہو جاتی۔ ان کا ماضی خوشگوار تھا، زندگی میں تلخیوں اور مسائل کی کمی نہیں تھی، لیکن باہمی اتحاد اور پرخلوص تفہیم کے ذریعے وہ ان پر آسانی سے قابو پا لیتے۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اپنی قلیل آمدنی میں بھی اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ہمیشہ سے خیال رکھا۔ اوور ٹائم، ہالیڈے اور پارٹ ٹائم جاب کر کے ان کی ضرورتوں کی کفالت کی، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پسے پشت ڈال دیا۔ یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہی تھا کہ ان کے تمام لڑکے آج اپنے پاؤں پر کھڑے تھے۔ لڑکیوں کی شادی اچھے گھروں میں ہو گئی۔ نوید صاحب کو یاد آیا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے ان کے تمام لڑکے کس طرح اپنی ملازمتوں کے باوجود ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بیٹے کی تنخواہ سے کوئی مدد نہیں لی۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں دفتر کی طرف سے ایک بہت بڑی رقم ملنے والی تھی، تقریباً 20 لاکھ روپے۔ ان کی نوکری میں پینشن کی سہولت نہیں تھی۔ ان دنوں ان کے تمام لڑکے ان کے آرام کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے۔ سب بیٹے آپس میں اسی بات پر بحث کرتے رہتے کہ ابو ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک کہتا میرے ساتھ تو دوسرا کہتا میرے ساتھ۔ نوید صاحب ابھی نہیں سوچوں میں گم تھے کہ چھوٹی بہو نے ان کے پاس ناشتہ بھجوا دیا۔ بھوک سے ان کی آنتیں کلبلا رہی تھی۔ اب تمام بیٹوں کے ہاں انہیں سب سے آخر میں ناشتہ ملتا تھا جب ان کے پوتے اسکول چلے جاتے۔ ان کا بیٹا دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا۔ نوید صاحب کی عادت تھی کہ 7 بجتے ہی ناشتہ کر لینے کی۔ نوکری کے زمانے میں 7 بجتے ان کا ناشتہ ان کے آگے لگا دیا جاتا۔ اب تقریباً 11 سے 12 بج چکے تھے۔ آلو کی بھجیا اور سوکھی روٹیاں۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی لیکن اب وہ ان کھانوں کے عادی ہو چکے تھے۔ گھی لگا پراٹھا تو ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں کے بعد تک ہی چلا، جب تک ان کے اکاؤنٹ میں فنڈ کے روپے ان کے نام رہے۔ جب ان کے بیٹوں نے زمین خریدنے، مکان بنانے، لڑکی کی شادی اور دوسرے مختلف بہانوں سے ان کے سارے روپے نکلوا لیے تو ان کی اہمیت اچانک ختم ہو گئی۔ نوید صاحب باری باری تمام بیٹوں کے ہاں رہتے تھے۔ شروع میں سب کے ہاں ہر معاملے میں انہیں اولیت دی جاتی تھی۔ بعد میں سب کے سب دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں پھیرنے لگے۔ پہلے جہاں تمام بیٹے نوید صاحب کو اپنے ہاں لے جانے کے لیے اپنی باری کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے، ان کی مدت سے 2-4 دن پہلے ہی انہیں لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اب انہیں طرح طرح کی باتیں سنا کر روانگی کے وقت کی یاد دلائی جاتی تھی۔ جس بیٹے کے ہاں ان کے جانے کا نمبر ہوتا اس کا دور دور تک پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سال میں 3 مہینے وہ چاروں بیٹوں کے ہاں قیام پذیر ہوتے۔ جیسے تیسے زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد اب انہیں دوسرے بیٹے کے ہاں جانے کی بے حد دشواری ہوتی۔ کئی دنوں تک جب انہیں کوئی اپنے ہمراہ لے جانے نہیں آتا تو تھک ہار کر اکیلے چل پڑنے کا ارادہ کر لیتے۔ اس طرح انہیں بڑی مشکلات پیش آتی۔ بینائی ان کی کمزور پڑ چکی تھی۔ ایک زمانے سے بیٹوں کی بے توجہی کی وجہ سے موتیا بند کا آپریشن ٹلتا آ رہا تھا۔ اس معاملے میں اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں مصروف، اپنا رونا روتا۔ ایسے میں بھلا کیوں کر وہ اپنا مسئلہ رکھنے کی ہمت کرتے؟ آپریشن کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اسپتال میں ان کی تیمارداری کے لیے کون اپنا قیمتی وقت برباد کرتا؟ وہ اداس ہوتی آنکھوں سے اپنی طرف کا جائزہ لیتے۔ ہر چیز انہیں اپنی جگہ ساکت دکھائی دیتی، کہیں کوئی حرکت نہیں۔ دن کی شفاف و شفاف روشنی میں بھی انہیں ڈلتی ہوئی شام کا احساس ہوتا۔ ہامتے ہوئے نڈال قدموں سے جس کے ہاں پہنچتے وہ ان کی آواز پہچان کر دروازہ کھولتے ہوئے سرد مہری کا مظاہرہ کرتا۔ آپ آ گئے ابا؟ بیٹا اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا۔ نوید صاحب دھیمی آواز میں کہتے بیٹا تم وقت پر لینے نہیں آئے، وہاں باتیں مجھے سننی پڑی، مجھے سب اچھا نہیں لگتا، تمہیں کیا پریشانی تھی؟ نوید صاحب اپنی بجھی بجھی آنکھیں اپنے بیٹوں کی آنکھوں میں گاڑتے۔ بیٹا ان کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظر چرا کر کہتا ابا آپ تو جانتے ہیں دفتر میں کام اتنا بڑھ گیا کہ چھٹی لینے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے فواز سے کہا تھا کہ وہ آپ کو جا کر لے آئے، شاید وہ امتحان کے سر پر ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا، ابھی پوچھتا ہوں اس کمینے سے۔ یہ کہتا ہوا بیٹا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ نوید صاحب اپنا زنگ آلود پرانا بکسا برآمدے میں رکھتے،
ہر بیٹے کے گھر میں اب انہیں کمرے سے منتقل کر کے برآمدے میں جگہ دے دی گئی، جہاں ان کے پوتے پوتیوں کا شور ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیتا۔ انہیں ایک پل بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ بچوں سے پیار کرنے کو کس کا دل نہیں کرتا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ان کا کھیل کچھ ہی دیر میں شور و گل میں تبدیل ہو جاتا۔ انہیں لگتا کہ سارا گھر زلزلے کی زد پر ہے۔ نوید صاحب سوچتے یہی بیٹے ان کی آنکھوں کا نور، بڑھاپے کا سہارا تھے۔ ان کے مستقبل کے لیے انہوں نے اپنا سارا ماضی داؤ پر لگا دیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہو کی بک بک شروع ہو گئی۔ آ گیا بڈھا، چائے کا خرچ بڑھانے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ نوید صاحب چونک سے جاتے۔ بہو کی حقارت امیز بات ان کے لیے تھی یا دستک دینے والے کے لیے؟ انہوں نے خود کو تسلی دی، ہو نہ ہو بہو نے یہ باتیں آنے والے کے لیے کہی ہیں۔ ان کے سلسلے میں ابھی اتنا گھٹیا سلوک کی نوبت نہیں آئی، لیکن انہیں خیال آیا کہ آنے والے کے بہانے سے یہ سب کہیں انہیں تو نہیں سنایا جا رہا۔ نوید صاحب نے ایک پوتے کو آنے والے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا۔ بہو نے تنگ مزاجی کے ساتھ کہا، وہی آپ کے دوست قمر صاحب ہے، انہیں کوئی اور کام نہیں کہ آپ کا وقت برباد کرنے چلے آتے ہیں۔ نوید صاحب باہر آئے۔ دونوں دوست گلے مل کر اپنے اپنے سینے کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیوں بھائی نوید، کیا حال ہے؟ کیا آپ پوچھتے ہو ریٹائرمنٹ کے بعد حال چال؟ بیٹوں کی نظریں ہمیں پہچانتی ہیں، بس یہی غنیمت ہے۔ یہ بات تو ہے بھائی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام ذمہ داریوں سے سب کدوش ہونے کے بعد زندگی کا آخری دور سکھ چین کی سانس لیتے ہوئے گزرے گا، لیکن اب تو خود اپنی ذات زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئی۔ قمر صاحب نے گلا صاف کیا اور پھیکی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی۔ صاف لگتا تھا ان کی ہنسی کے پیچھے درد کا دریا موجزن ہے۔ پھر دھیمے لہجے میں بولے، دوست کیا زمانہ ہے، ماں باپ کتنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بعد میں سارے بچے مل جل کر بھی ماں باپ کی کفالت نہیں کر پاتے۔ قمر صاحب کی آنکھیں کہیں دور کھو گئی۔ نوید صاحب یہ بات سن کر سوچوں میں گم ہو گئے۔ اچانک ان کو اپنے اندر سے آواز آئی، شاید سماجی ارتقاء کے پیچیدہ عمل کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے چکی کے پیچھے گرد اڑتی رہی۔ دونوں بہت دیر تک یوں ہی پرانی یادیں تازہ کرتے رہے، مگر اندر سے چائے نہیں آئی۔ قمر صاحب نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا۔ نوید میاں نے انہیں چائے کے لیے روکا، پھر اندر گئے۔ دبی آواز سے بہو کو چائے کے لیے کہا۔ باہر آ کر بیٹھے کچھ وقت گزر گیا مگر چائے نہیں آئی۔ نوید صاحب پھر اندر گئے۔ اس بار ڈرتے ڈرتے انہوں نے پوتے سے اپنی ماں کو چائے کے لیے یاد دلانے کو کہا۔ پھر نوید صاحب باہر آ گئے۔ اسی طرح نوید میاں کئی بار اندر گئے، باہر آئے۔ قمر صاحب نے کئی بار اٹھنا چاہا اور نوید صاحب نے انہیں بٹھایا کہ چائے پی کر جانا، مگر چائے نہیں آئی۔ بالآخر قمر صاحب نے دوستی کا برم رکھنے کے لیے کہہ ہی دیا، نوید میاں میں نے ایک ضروری کام جانا تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا، چائے ادھوری رہ گئی، پھر کبھی پی لوں گا، کوئی بات نہیں۔ رخصت ہوتے وقت دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، دل پر منو بوجھ تھا، دونوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ہاتھوں میں ریشہ تھا، ہونٹوں پر عجیب کپکپاہٹ۔ کس سے کہیں، کیوں کر کہیں؟ کہنے سے کیا ہوگا؟ بیٹا ان کی باتوں پر کان دھرے گا، بہو کی سرزنش کرے گا، یا ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا؟ نوید صاحب اندر آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گئے۔ ان کے ہاتھ پیشانی پر تھے، آنکھیں بند تھی، ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے سارے بچوں کی اچھی طرح پرورش کی، کہ سارے بچے مل کر بھی مجھے سہارا نہیں دے سکتے؟ اچانک ان کے ذہن میں سوال اٹھا، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کی خبر گیری کی تھی؟ ان کے دل میں ہوک اٹھی۔ والد کی وفات کے بعد اماں کا کتنا خیال رکھا تھا شروع کے دنوں میں، مگر پھر اس محبت اور دیکھ بھال کے جذبے پر مصروفیات کی گرد پڑنے لگی۔ انہیں یاد آیا کہ کبھی کبھی اماں اس بات پہ ناراض ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی کہ میں مہینوں ہو گئے ان کے کمرے میں ان کا حال احوال پوچھنے داخل نہیں ہوا۔ وہ میری صورت دیکھنے کو ترستی تھی اور میں صرف ان کے شکووں پر سر جھکا کر رہ جاتا تھا۔ ہر بار وعدہ کرتا اب ایسا نہیں ہوگا اور ہر بار ہی بھول جاتا۔ پھر اماں نے شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیا، اگرچہ میری بیوی ان کے کھانے پینے اور آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، مگر اولاد تو اولاد ہوتی ہے، مجھے دیکھنے کے لیے دن رات تڑپتی تھی، پر مجھے ان کی فکر کہاں تھی؟ میں تو اپنے بچوں کے مستقبل بنانے میں دن رات مصروف تھا۔ ان کی باتیں یاد تو آتی مگر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر ایک رات اماں کی طبیعت خراب تھی، میری بیگم نے انہیں دوائی دے کر سو جانے کو کہا، مگر اماں مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ بیگم نے مجھے آفس فون بھی کیا کہ گھر آ جائیں، اماں کی طبیعت خراب ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آفس میں کام زیادہ ہے، میں لیٹ آؤں گا، تم اماں کو دوائی دے دو، میں اماں سے صبح ملاقات کر لوں گا۔ اس رات اماں سوئیں تو پھر کبھی نہیں جاگی۔ میں کتنا تڑپا تھا، کتنی دفعہ اپنے وعدے وفا کرنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر اس دن وہ سچ مچ کی روٹ گئی۔
میں لاکھ اماں اماں پکارتا رہا، میری ایک نہ سنی اور نہ چلی۔ اے کاش! مگر اب کیا فائدہ؟ اس سوال کا واضح جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کو خیال آیا کہ یہ روایت بدلنی چاہیے، کسی بھی قیمت پر بدلنی چاہیے، اس نسل میں نہیں تو آئندہ نسل میں، بیٹے کے ذریعے نہیں تو پوتے کے وسیلے سے۔ نوید صاحب کی آنکھوں میں امید کی کرن جلملانے لگی۔ نکاحت کے باوجود انہیں اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس ہوا۔ ایک نئی توانائی کے ساتھ وہ اٹھے۔ اپنے سب سے چھوٹے 1 سال کے پوتے کو انہوں نے پیار سے پکارا، کامران آجا بیٹے، دادا کے ساتھ کھیلے گا، زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے گا۔ پاؤں پاؤں بڑھتے ڈگمگا کر چلتے ہوئے پوتے نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ نوید صاحب نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ کامران قریب آیا، انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیوں بیٹے، تو تبدیلی لائے گا نا؟ پوتے کو دادا کی بوڑھی باہوں میں کچھ راحت ملی۔ پھر انہوں نے کامران کو سر پر بٹھا لیا۔ اچانک اس نے ان کے چہرے پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ نوید صاحب کے چہرے کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لگ رہا تھا کہ ان پر گڑوں پانی بھر گیا ہو۔ پھر انہوں نے سوچا، ان کے چہرے کے ساتھ پوتے کا یہ سلوک ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا۔ ممکن ہے کہ اس طرح روایت کے گرد آلود چہرے کی تزہیر ہو جائے۔ چھوٹی بہو نے باورچی خانے سے یہ نظارہ دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سسر ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور اگلے دن وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ شاید ماں سے اپنے لال کی یہ تذلیل برداشت نہیں ہوئی، اس لیے تو وہ خود آئی تھی اپنے بیٹے کے غموں کو ہلکا کرنے، اسے اپنی کوکھ میں چھپا کر ہر غم سے آزاد کرنے۔ کہتے ہیں نا، مرتے ہوئے انسان کے منہ سے اپنے پیاروں کا نام ہی نکلتا ہے، اور نوید صاحب کے آخری الفاظ ماں ماں اور ماں جی ہی تھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و مسکانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔